الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، دانشوران قوم اور معززین شہر، آج کے اس مبارک اجتماع کے لیے مجھے عنوان دیا گیا ہے تقلید کی ضرورت اور فقہ کی حقیقت۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے بجائے عنوان آگے پیچھے کر دیا جاتا تو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ فقہ کی حقیقت یہ پہلے لو اور تقلید کی ضرورت بعد میں، کیونکہ یہ تقلید فقہ ہی میں تو ہے۔ تو پہلے آپ فقہ کی حقیقت سمجھیں گے تو ہی تو تقلید کی ضرورت عدم ضرورت سامنے آئے گی۔ اس لیے اب میں اس مضمون کو آگے پیچھے کرتا ہوں، اور آج کی مجلس کا موضوع ہے فقہ کی حقیقت اور تقلید کی ضرورت۔ اس ترتیب سے سمجھنا ہے اس مسئلے کو۔ میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں
2 قرآن کریم کی آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، 4 آیتیں نہیں، 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پڑھی ہیں، یہ چاروں فقہ کی حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہیں۔ اس لیے ان آیات پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، علماء ہیں، دوسرے حضرات بھی سمجھدار ہیں، تو ان آیتوں میں جو متعلقہ ٹکڑا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ سورۃ التوبہ کے آخری رکوع سے اوپر والے رکوع کی آیت، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ سارے ہی مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ تبوک کے موقع پر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے سورہ توبہ میں ان کو بڑی سخت لتاڑ پڑی۔ 3 صحابہ کا تو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، 50 دن کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی۔ کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا تھا، جب ان کی توبہ نازل ہوئی تب ان کو کھولا گیا۔ جو منافقین قسم کے لوگ تھے ان کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا۔ اور پوری صورت میں یہاں سخت تحدیدات آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد میں تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کسی کوئی دوسرا موقع آیا جس میں مختصر سی تعداد مطلوب تھی۔ تبوک میں تو زیادہ سے زیادہ تعداد مطلوب تھی، اس لیے کہ اس وقت کا جو سپر پاور تھا اس سے ٹکر لینی تھی، روم سے ٹکر لینی تھی، سپر پاور سے ٹکر لینی تھی، تو اس وقت تو زیادہ سے زیادہ تعداد مطلوب تھی۔ لیکن اس کے بعد کوئی اور موقع آیا، اس میں بڑی تعداد مطلوب نہیں تھی، مثال کے طور پر 500 آدمی چاہیے۔ جب اعلان کیا گیا تو ہر آدمی نام لکھانے کے لیے کھڑا، وہ سوچتا ہے کہ اب کے پیچھے رہ گئے تو اور لتاڑ پڑے گی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے احوال اس کی اجازت نہیں دیتے کہ سارے ہی مسلمان جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً مَا كَانَ يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَنْهَضُوا لِلْجِهَادِ كَافَّةً، میجورٹی مسلمانوں کی نکل کھڑی ہو، 500 آدمی چاہیے، وہاں 50,000 آدمی جائیں گے تو ان کا کھانا پینا ضروریات خرچے اور بے ضرورت 50,000 کو لے جا کر کیا کریں گے، ضرورت تو 500 آدمیوں کی۔ لہذا کیا شکل ہونی چاہیے، مطلوبہ تعداد نام لکھوائے، 500 ہی نام لکھوائے، مگر یہ 500 ڈسٹریبیوٹ کر دینے چاہیے۔ کوئی ایک قبیلے کے 500 نہیں ہونے چاہیے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ نام لکھوائیں، سب قبیلوں میں سے نام لکھیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہر قبیلے میں سے، ہر قوم میں سے ایک طائفہ، تھوڑے سے لوگ۔ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 مقصد سے، یعنی کسی ایک قبیلے سے 2 قبیلوں سے 500 کی تعداد پوری کر لی، نہیں، یہ نہیں، مسلمانوں کے تمام قبیلوں سے
یہ جیسا قبیلہ اس کی مناسبت سے اس کے افراد منتخب کیے جائیں اور 500 کی تعداد پوری کی جائے. یہ 500 کی تعداد تمام قبائل پر ڈسٹریبیوٹ کیوں کی جائے؟ 2 مقصد سے. یہ 500 آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے تو جاتے اور آتے پورے سفر میں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم دین حاصل کریں. گویا اس جہاد کے سفر کے ساتھ ساتھ دارالعلوم بھی چلے گئے. دارالعلوم بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ تاکہ یہ ساتھ حضور کے ساتھ جانے والے سب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ایک مقصد ہے. پھر جب یہ جہاد سے لوٹیں گے تو انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے وہ علم تمام قبیلوں میں پہنچ جائے گا. اگر 1 یا 2 قبیلوں کے حضرات ہوں گے تو جو پورے سفر میں جو علم حاصل کیا وہ ان 2 قبیلوں ہی کے اندر رہے گا. اور تمام قبیلوں میں سے تھوڑے تھوڑے آدمی لیے گئے ہیں تو جب یہ واپس آئیں گے تو یہ علم تمام قبیلوں میں پہنچ جائے گا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ تاکہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو جب لوٹے وہ اپنی قوم کی طرف. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ امید ہے کہ ان کے سمجھانے پر ان کے ڈرانے پر لوگ پیچھے جو لوگ ہیں وہ سنبھل جائیں گے ڈر جائیں گے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں گے. یہ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے. اس آیت کریمہ کے ایک لفظ میں بڑے بڑے مضامین ہیں. مجھے وہ سب بیان نہیں کرنے مجھے تو صرف یہ جملہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ یہی فقہ ہے. فقہ کی حقیقت بنانے کے فقہ کی حقیقت کیا ہے وہ اس لفظ نے اس کے بتلائی ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ یہ تفقہ اسے فقہ لفظ بنا ہے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. یہ دین کی سمجھ بوجھ یہی علم فقہ ہے. اس کی تھوڑی تفصیل عرض کروں. دین اسلام کی بنیادی کتاب قرآن کریم ہے. ہر مسلمان جانتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دین اسلام کی بنیادی کتاب قرآن کریم ہے. مگر یہ بھی اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں احکام فقہیہ سے متعلق جو آیات ہیں وہ کل 300 ہیں. پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. ان میں سے 3 آیتیں فقہ سے متعلق. بقیہ آیتیں اس میں دیگر مضامین ہیں عقائد ہیں. دنیا میں جو دوسرے غلط مذاہب ہیں ادیان باطلہ ہیں ان کے ساتھ افہام و تفہیم ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. آگے دنیا آ رہی ہے. اس دنیا کے احوال ہیں. آگے جو احوال پیش آ رہے ہیں ان کے ذریعے سے نصیحتیں کی گئی ہیں کہ اس دنیا پر مگن مت ہو جاؤ. اگلی زندگی حقیقی زندگی آگے آ رہی ہے. یہ سب بہت سارے مضامین ہیں جو قرآن کریم میں ہیں. ان 6666 آیتوں میں یہ سب مضامین ہیں. اس میں سے 300 آیتیں فقہ سے متعلق. میرے بھائیوں جب 300 آیتیں کل فقہ سے متعلق ہیں تو ساری فقہ اس میں بھر دی گئی ہے. ان 300 آیتوں میں بھر دی گئی ہے سمو لی گئی ہے. آج فقہ کی کتابیں کتنی بڑی بڑی لکھی گئی ہیں
ہدایہ دیکھو، اس کی شرح دیکھو، شامی دیکھو، در مختار دیکھو، فتاوی عالمگیری دیکھو، بحر الرائق دیکھو، بدائع الصنائع دیکھو، یہ ہے وہ ہے، یہ سب فقہ کی کتابیں، یہ ساری فقہ ان 300 آیتوں میں بھر دی گئی۔ کیسے بھر دی گئی؟ دو طریقے ہیں، ایک تو علم منطق میں قواعد کلیہ بیان کیے جاتے ہیں، اس قواعد کلیہ کے تحت میں بے شمار جزیات آتے ہیں۔ جیسے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ کل فاعل مرفوع، جو فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا، تو عربی زبان میں کروڑوں ترکیبوں میں فاعل آتا ہے، وہ سب مرفوع ہوتا ہے۔ دو الفاعل مرفوع سے سب قاعدہ سمجھ میں آ گیا۔ تو قرآن کریم میں قواعد کلیہ بیان کیے گئے کہ ان قواعد کلیہ سے سارے جزیہ سمجھ لیے جائیں، ایک طریقہ تو یہ ہے، مگر قرآن میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ کیوں؟ قواعد کلیہ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، ذہین عقل مند لوگ، جنہوں نے بڑی اونچی تعلیم پائی ہو، وہ قواعد کلیہ کو سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم ہر انسان کے لیے آیا ہے، شہری کے لیے بھی، دیہاتی کے لیے بھی، جوان کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے بھی، مرد کے لیے، عورت کے لیے بھی، آبادیوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، سب کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ تو اگر قرآن کریم اس طریقے پر نازل کیا جاتا تو اس کو بڑے بڑے مفکرین، ایجوکیٹڈ لوگ تو سمجھتے، ہم جیسے عام مسلمانوں کی سمجھ میں کچھ نہ آتا، اس لیے قرآن کریم نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ قرآن کریم نے طریقہ اختیار یہ کیا ہے کہ جزئیات بیان کیے گئے ہیں، اس جزئیات میں ڈوبنا ہے اور اس میں ڈوب کر کے اصول نکال کر لانا ہے۔ ظاہری سطح نہایت آسان، قرآن کریم کی ظاہری سطح نہایت آسان، ہر آدمی، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اندر ڈوب کر کے اس میں سے قاعدہ کلیہ بنا۔ السلام علیکم۔